بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کو رخصت کرتے ہوئے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجیہ سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پہ اذیت دی ہو یا جسمانی طور پہ بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ رب سے جب بھی دعاؤں میں مانگیں تو عزت کرنے والا اور دیانت دار ہمسفر ہی مانگیں، پیسے والا اور خوبصورت نہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہو اور اگر عزت ہی نہ دے سکے، اگر محافظ ہی نہ بن سکے تو کیا فائدہ دولت کا؟ اس لیے ہمیشہ نیک پاک دامن ہم سفر ہی کی دعا کیا کریں۔ اگر پیسہ سکون دے سکتا تو امیر لوگ کبھی نیند کی گولیاں کھا کر نہ سوتے، بلکہ پیسوں کا تکیہ بنا کر میٹھی اور سکون کی نیند سوتے۔ افسوس کہ آج کل کے ہر لڑکے لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ہم سفر امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، بھلے دین ہو نہ ہو، عزت کرے نہ کرے، اخلاق اچھا ہو نہ ہو، بس پیسہ ہو۔ اس کے برعکس کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس کہ آپ اپنے نیک اور پاک دامن خوش اخلاق شوہر بیوی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں اور اس کا ہاتھ میں ہاتھ ہو اور دونوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ ذرا سوچئے، پیسہ اور خوبصورتی کو نہیں، ایمان کو اہمیت دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھ سے آنسو آنے لگے نا تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، لوگوں یاد رکھو کہ تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے نہیں کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے
تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ میاں بیوی میں ہنسی مذاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کے مزاحمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا۔ ترجمہ: بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم خدا کے شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کہ کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی کیا مزے کی زندگی تھی، جب بھی پریشان ہوتے تھے تو روح کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ مرد بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہم جنس سے بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جن لڑکیوں کو داڑھی والے لڑکوں سے شادی نہیں کرنی ہے وہ یہ وصیت بھی کریں کہ کوئی داڑھی والا میرا نکاح نہ پڑھائے، کوئی عالم حافظ دیندار لوگوں والے وغیرہ وغیرہ نکاح کی مجلس میں نہ ہو، اور کوئی داڑھی والا مرنے کے بعد میرا جنازہ نہ پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے جلدی موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دے گی وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ پسند کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکیوں کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ صبر اور توکل۔ صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا، اور جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو
اس حال میں موت آئی کہ وہ تکبر، خیانت اور قرضے سے پاک تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پہ اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کر رہے ہوں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلے مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کی محتاجگی سے بچا، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کر، ہم مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو گنہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ لوگوں کا بس چلے تو وہ اپنی باتوں سے زندہ انسانوں کو قبروں کے اندر اتار دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دعا وقت لیتی ہیں لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر ضرور آزماتی ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں
تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ جس نے باپ کی قدر کی وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جس نے ماں کی قدر کی وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے؟ جب مومن کو کچھ بانٹنے کی توفیق مل جائے، خواہ وہ خوشیاں بانٹے، دولت بانٹے، نیکی بانٹے، اچھی سوچ بانٹے یا آسانی، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس پہ مہربان ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھ لیں۔ عبادت وہاں نہیں پہنچتی جہاں غم پہنچتا ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، سمٹ جاتا ہے۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کا حوصلہ ہو۔ اللہ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں، اور صبر رکھیں یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو وہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ بے حس لوگ
کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر آپ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر جائے گا۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا، مولا علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پہ چھوڑ دو۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔